السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ریاض الصالحین جو حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کا تفصیل سے مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث کا وہ ذخیرہ ہے جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور عالم دین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ یہ ایک انمول تحفہ ہے خطباء مساجد کے لیے، ائمہ کرام کے لیے اور ہر گھر کے افراد کے لیے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں اور ہم اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، نفس کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر بھائی اور بہن کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے مطالعہ کرے، پڑھیے حدیث کو، سمجھیے حدیث کو اور اس کی روشنی میں بنائیے اپنے گھروں کو اور اپنے اعمال کو۔ گزشتہ درس میں ریاض الصالحین کا ایک اہم باب جو ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں زہد کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو زیادہ پسند کرے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے، کیونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں پائیدار ہیں، لازوال ہیں، دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کی کوئی نعمت پائیدار اور باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو باقی رہنے والی آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرے، نادان ہے وہ شخص جو آخرت کو تباہ کر کے دنیا بنانے کی فکر میں لگا رہے۔ قرآن کریم میں ترک دنیا کی بات نہیں کی گئی، بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرنے لگ گئے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی اس قابل ہے کہ اس کو ترجیح دو، اس کو اپنی فہرست میں سب سے ٹاپ پر رکھو، اس لیے کہ دنیا غریب کی بھی گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جائے گی۔ آپ اپنی ساری دنیا کی دولت جمع کر کے اللہ نے جو زندگی مقرر کی ہے اس میں ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے، اتنی ہی دیر ملے گی جتنی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ دنیا کو آخرت کمانے بنانے کا ذریعہ بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے بطور نمونے کے رہنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ آپ کا ہدف، آپ کا مقصد آخرت کو بنانا تھا، آپ نے ایسی ہی مثالیں دنیا میں قائم فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی، صحیح بخاری اور مسلم کی اس میں حدیث امام نووی نے نقل فرمائی ہے کہ کوئی ایسے 2 دن متواتر نہیں گزرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گندم کی پراپر روٹی بنی ہوئی ہو، جو کہ بہت معمولی سی چیز ہے، مگر آپ کی زندگی اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی ہوتی۔ اس لیے جب حضرت عروہ نے اپنی خالہ جان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا آخر آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی، تو خالہ جان نے جواب دیا کہ کھجور اور پانی کے ذریعے سے۔ دنیا کو نعمتوں سے بھرنے والے، دنیا کو روشنی دکھانے والے، خود ان کا انداز دیکھیے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر کے باہر نکلے، صحیح مسلم کی حدیث سے، بہت ایتھینٹک روایت۔ حضرت ابو بکر بھی چلے آ رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بھی شامل ہو گئے۔ یہ 3 بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مرتبہ، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ بھوک کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکلے ہوئے نڈھال ہو کر، اور حضرت ابو بکر جو کہ صحابہ میں بلا شک و شبہ سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ اور سب سے امتیازی مقام ان کو حاصل تھا، وہ بھی گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے کے صحابی
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی حالت میں باہر نکلے۔ تینوں ایک دوسرے کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ اپنے ایک صحابی کے باغ میں پہنچے۔ اتفاق سے وہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے جب دیکھا ان کی وائف نے، تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ اتنی عظیم ہستیاں ہمارے باغ میں آئی ہیں۔ ان کا ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اور اتنے میں ان کے شوہر تشریف لائے۔ فوری انہوں نے جب دیکھا تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے کہ زہے نصیب، اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے باغ میں آئی ہوئی ہیں۔ فوری جو کچھ کھجور وغیرہ ہو سکتے تھے اس کا انتظام کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بہت جلدی سے گئے اپنی ایک چھری لے کر تاکہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ آپ نے ان کو اس موقع پر بھی ہدایت دی کہ دیکھو، دودھ والی بکری وغیرہ ذبح نہ کرنا، یہ تمہارے فائدے کی ہے۔ تو وہ جلدی سے ذبح کیے، گوشت کو تیار کیا، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جو دونوں آپ کے صحابہ تھے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسے موقع پر اس کھانے کو دیکھ کر، جس میں بظاہر ہمارے اعتبار سے تو بہت معمولی چیز تھی، بکری کا گوشت اور تھوڑی سی روٹی، لیکن سوچنے کا انداز دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ انداز کہ ایک طرف بھوک کی شدت اور دوسری طرف یہ خشیت اور یہ تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو جب ہم پڑھیں، ذرا رک کر اپنے دسترخوان پر بھی دیکھ لیا کریں، اپنے فریج پر بھی نظر ڈال لیا کریں۔ ہمارے پاس نعمتیں اتنی وافر مقدار میں ہیں کہ رکھنے کے لیے فریج میں جگہ نہیں، اور کھانا جوڑتے ہیں تو ٹیبل پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ بلکہ جو کھانا ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اگر اس کو بھی صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو نہ جانے کتنے بھوکوں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے پاس جواب دہی کا جو تصور ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اور آپ کے گھر کا حال کیا تھا؟ کھانے پانی کی چیزیں، راشن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ تھی جنگ کے موقع پر جو استعمال کی جاتی ہے، اس کو آپ نے ایک یہودی کے پاس گروی کے طور پر رکھا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا گھر کا اناج بطور قرض کے حاصل کریں۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی، ایک یہودی کے پاس تھی وہ، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس کے ذریعے سے آپ نے کتنا اناج لیا تھا۔ اس حدیث کے اندر کہا گیا فی 30 صاعا من شعیر، موٹی سی جو گندم ہوتی ہے 30 صاع کے بدلے میں، یعنی کاشان نبوت کی سادگی کو آپ دیکھیے کہ کھانے کی جو روز مرہ کی نہایت ضرورت کی چیز ہے وہ بھی آپ کے گھر میں میسر نہیں ہے، قرض لینا پڑ رہا ہے۔ دنیا کو دولت سے مالا مال کیا، اربوں کی زندگی کا دھارا بدل دیا، اور لوگوں کو اللہ کے دین کا راستہ بتایا، ہر آدمی اس کی وجہ سے سیراب ہوا، مگر آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو گھر کی یہ سادگی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اصحاب صفہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے باہر اس سے متصل ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا، ایک جگہ مختص کر دی گئی تھی ان صحابہ کرام کے لیے جن کے پاس کوئی گھردار نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تاکہ وہ آئیں اور وہاں پر رہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پاتے رہیں۔ آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم ہاسٹل بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی مجلس اگر دارالعلوم ہو، پڑھنے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہو، تو اصحاب صفہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہ ان کے لیے ہاسٹل تھا، وہی ان کی رہائش کی جگہ تھی، وہیں پر وہ زندگی گزارا کرتے تھے جب تک کہ ان کا کوئی ٹھکانہ پراپر طریقے سے نہ بن جائے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ وہ صحابہ جو اس جگہ بیٹھا کرتے تھے ان میں زیادہ تر نادار تھے، ان کی ظاہری سچویشن بہت کمزور تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر بار کو، دھن دولت، ہر چیز کو چھوڑ کر یہاں پہنچے تھے۔ یہاں سیٹل ہوتے ہوتے ان کو ٹائم لگ رہا تھا، مگر
ان کا ٹارگٹ دین سیکھنا، ان کا ٹارگٹ آخرت کو بنانا اور سنوارنا تھا، انہوں نے دنیا کی تاریخ کا دھارا بدل دیا، انہوں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کو نیچے کر دیا، وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کے آگے عجز اور درماندگی کا اظہار کر رہی تھیں، مگر خود ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو لباس پہنا کرتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک چادر، اسی کے ذریعے سے اوپر سے نیچے تک وہ اپنے جسم کو چھپا لیا کرتے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے جن کی چادر بھی اتنی نہیں تھی کہ پورے جسم کو کور کرے، ہاف باڈی کو کور کرتے تھے۔ کچھ ایسے تھے ہاف سے بھی کم حصے کو کور کر سکتے تھے۔ اتنی سادگی کی حالت میں وہاں زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف دنیا کی تاریخ کا انہوں نے نقشہ تبدیل کر دیا، کیونکہ جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو آدمی ان چیزوں میں نہیں الجھتا، اپنی نظر ہائی رکھتا ہے، اور اگر نظر اونچی نہ ہو پھر آدمی انہی چیزوں کے اندر اپنی عزت تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والوں نے کس طرح سے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انداز کیا تھا؟ کتنی سادہ اور کتنی سمپل آپ کی لائف تھی، گھریلو زندگی، اور اسی طرح سے آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان کی زندگیاں کیسے تھیں؟ اصحاب صفہ، ان کا نقشہ جو احادیث میں کھینچا گیا، صحیح بخاری کو آپ پڑھی، کس طریقے سے بتایا گیا کہ وہ بہت سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ذہن و دماغ بلند تھا، فکر و نظر کی بلندی پائی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو نیچے کر دیا تھا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اپنا بستر کا کیا حال تھا؟ آپ کا لباس کتنا سادہ تھا آپ سن چکے ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا آپ سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر وہ بھی بہت سادہ اور سمپل تھا، جیسے کہ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم حشوہ لیف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ ایک کھال سے بنا ہوا تھا، معمولی، یعنی بہت ہی معمولی، اور اس کو بھوسی وغیرہ کی چھال سے بھر دیا گیا تھا، یعنی کھجور کی جو پتیاں وغیرہ ہیں اس کے ذریعے سے بھرا گیا تھا۔ کوئی بہت ہی لگژری بستر نہیں تھا، کوئی بہت عالی شان قسم کی روئی اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ اتنا سمپل آپ کا بستر تھا۔ یہی وہ انداز تھا جس کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کے جو لیڈر حکمران ہیں وہ اتنی پرتکلف زندگی گزارتے ہیں، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ آپ کو ڈھنگ کا بستر فراہم کر دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، دراصل وہ لوگ جن کو تم دیکھ رہے ہو، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے ان کی، اسی لیے وہ دنیا ہی میں اپنی عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آخرت میں کچھ ان کو ملنے والا نہیں۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا یہ ہمارے لیے گزرگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اصل منزل آخرت کی ہے، اس لیے ہماری توجہ آخرت کی نعمتوں پر ہونی چاہیے۔ وہاں مومن اور صالح بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی نے دیکھا نہیں، جس کو کسی نے سنا نہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی ہی تربیت فرمائی، ہمارے لیے بھی اس میں سبق اور نمونہ ہے۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اگر کسی شخص کے اندر صرف 3 باتوں کا آپ نے ذکر کیا، گھر میں اس کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کا انتظام ہے، یعنی خوف و خطرہ نہیں ہے، گھر میں آرام سے وہ زندگی گزار سکتا ہے، جسمانی طور پر تندرست اور فٹ ہے، کوئی بیماری نہیں، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، قوت یومہ، ایک دن کی روزی ہے، سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ساری دولت اللہ نے اس کو دے دی۔ کتنا بڑا تصور! اگر اتنی سی چیزیں ہوں
تو کہا گیا کہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ساری دنیا کی دولت مل چکی ہے، مگر ہمارے پاس اگر یہ تصور نہ ہو تو حل میں مزید کے چکر میں ہم نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے دنیا بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو لینے کا جو تصور پیش کیا وہ کتنا سیدھا سمپل ہے۔ اگر اس پیمانے رسالت پر ہم اپنے آپ کو چیک کریں تو معلوم ہوگا کہ اکثر و بیشتر لوگ بڑی خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ کاش کہ ہم اسی طرح کی نعمتوں کا شکر بھی کر سکیں اور ہمارے پاس ایسی زبان ہو جو ان نعمتوں کو ریکگنائز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم وکان رزقہ کفافا، کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے اور اس کے پاس بقدر ضرورت روزی ہو، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت دے۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے کہ آدمی جو کچھ ملا اس پر راضی اور خوش رہے۔ تو کہا گیا کہ ایسا آدمی کامیابی پائے گا، ایسا آدمی نجات پائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نجات پانے کے لیے یہ ٹارگٹ ہمیں دیا گیا کہ آپ آخرت کو بنائیں، سنواریں، دنیا سے جائز حصہ لیں، مگر نظر آخرت پر رکھیں، نظر اور توجہ آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی طرف لگائے رکھیں۔ دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کی گئی، مگر میانہ روی کی بات کی گئی، قناعت کی بات کی گئی، آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی بات کی گئی۔ حضرات، اگر نبی